ہماری تو توجہ یہ ہے کہ یہ چہرے کے میل کچیل نکلیں، بدن کی میل کچیل دور ہو، ہمارے کپڑے بڑے ستھرے ہونے چاہیے. ہمارا تو دھیان اپنے ظاہر پہ نا، لیکن اہل اللہ کا دھیان باطن پہ ہوتا ہے. صوفیہ فرماتے ہیں کہ اندر صاف کرو. حضرت سلطان باہو بولے دل کالے نالو منہ کالا چنگا، جے کوئی یہ رمز پچھانے ہو. اگر یہ رمز سمجھ میں آ گئی کہ منہ کالا ہو تو کوئی نہیں، دل کالا نہیں ہونا چاہیے. ابو لہب کا کیا معنی ہے؟ شعلے کی طرح چمکتا ہوا چہرہ رکھنے والا. اس کو اسی لیے ابو لہب کہتے ہیں. اس کا چہرہ ایسا چمکدار تھا تو اس وجہ سے اس کو ابو لہب کہتے تھے. تو چہرہ اس کا بڑا چمکدار تھا، دل کالا تھا، جہنم کا ایندھن بن گیا. قرآن نے پھٹکار ڈالی. اور ایک وہ بھی تھا جس کا دل صاف تھا لیکن بلال کا رنگ کالا تھا. اس کا اندر چٹا تھا، باہر کالا تھا. اللہ اکبر. لیکن وہ تھا کرموں والا، وہ تھا رحمتوں والا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا متوالا. تو بات باطن کی ہے، بات ظاہر کی نہیں ہے. ہم اندر صفائی کی توجہ نہیں دیتے، باہر کی صفائی کی توجہ دیتے ہیں. پہلے اندر صاف کر لیں، اندر صاف ہو گیا تو پھر باہر بھی صاف کر لیں. اور اگر باہر صاف ہے اور اندر میل کچیل ہے تو باہو بولے کہ دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کو یہ رمز پچھانے ہو. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ صحیح ہو گیا تو پورا جسم صحیح ہو گیا. اور حضرت رومی نے جو اقبال کے مرشد تھے کہا کہ دل کو قابو میں کر لو، یہی حج اکبر ہے. حج اکبر کر لیا لیکن دل ہی ٹھیک نہ ہوا. کہتے ہیں کعبہ گیا گل نہیں مک دیجئے، دلوں نہ مکائیے. تو کہا اس کی اصلاح کرو، یہ حج اکبر ہے. از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، ہزار کعبے سے ایک دل بہتر ہے. وہ کیسے؟ اس لیے کہ کعبہ بن گاہی خلیل اطہر است. کعبہ حضرت ابراہیم خلیل کی بنیاد ہے اور دل رب جلیل کی گزرگاہ ہے. اس لیے اس کی پاکیزگی کا سامان کریں، اس کی طہارت کا سامان کریں. آپ کسی کو بلائیں اور میلی کچیلی جگہ ہو، جہاں گندگی پڑی ہو، غلاظت پڑی ہو، تو آپ کا کوئی عزیز مہمان آئے اس کو بلا کر کے لائیں تو وہاں بیٹھے گا؟ جس کمرے میں آپ اس کو بٹھانا چاہیں اس میں تعفن ہو، اس میں بدبو ہو، اس میں غلاظت کے جگہ جگہ ڈھیر پڑے ہوئے ہوں، تو آپ اپنے مہمان کی نفاست طبع کو اگر جانتے ہیں تو کبھی بلائیں گے نہیں جب تک اس کو پہلے صاف نہیں کر لیں گے. کئی لوگ کہتے ہیں جی ہمارا جی چاہتا ہے کہ آپ کو بلائیں لیکن ابھی ہماری گلی بہت گندی ہے، ہمارے گھر میں ابھی کام ہو رہا ہے، جب کام ہو جائے گا تو پھر ہم آپ کو بلائیں گے. ہم شادی اس لیے لیٹ کر رہے ہیں کہ مہمانوں نے آنا ہے تو ابھی ہمارے مسئلے چل رہے ہیں. یہ کئی لوگ بائی پاس کی وجہ سے شادیاں روکے ہوئے تھے کہ وہ کہتے تھے وہ راستہ نہیں ہے. تو آپ کسی مہمان کو بلاتے ہیں تو اس کے لیے اچھی جگہ کا ارینج کرتے ہیں، اور اگر وہاں ڈھیر گندگی اور غلاظت کے پڑے ہوں تو مہمان کو آپ بھی نہیں بلاتے. اور اگر آپ یہ غلطی کر بھی لیں گے تو مہمان آپ کے بارے میں کیا رائے قائم کرے گا، اور وہ ناراض ہو کے چلا جائے گا کہ آپ کتنے بدتمیز ہیں کہ آپ نے مجھے بلایا اور گھر میں غلاظت کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. لیکن اگر آپ گھر کو مصفح کرتے ہیں، مزکہ کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، ستھرا کرتے ہیں، قالین بچھاتے ہیں، عطر چھڑکتے ہیں، تو پھر آپ کہتے ہیں جناب اب تو آئیے نا، اب ماحول میں خوشبوئیں پھیلی ہوئی ہیں. تو اگر دل میں حسد ہے، حقد ہے، بغض ہے، کینے ہیں، نفرتیں ہیں، یہ گندگی اور غلاظتوں کے ڈھیر لگے ہیں، اور پھر یہ چاہیں کہ مالک کے پھیرے دل میں ہوں تو کیسے ہوں گے؟ وہ تمہارے دل میں، میرے دل میں آئے گا جب دل میں اتنی غلاظتیں پڑی ہوں گی؟ نہیں. یہ سارے ڈھیر اٹھائیں، دل کو مزکہ کریں، مصفح کریں، پھر اشکوں کا چھڑکاؤ کریں. اللہ اکبر. پھر پیار کے مخملی قالین ڈالیں. اللہ اکبر. الفتوں کے گاؤ تکیے لگائیں اور پھر آواز دیں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. پھر محبوب کو بلائیے تو پھر دیکھیے کہ محبوب
جلوہ فراز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ جس کام میں بہت ساری برکت رکھی گئی ہے وہ تجارت ہے۔ باقی جتنے بھی ذرائع ہیں رزق کمانے کے، اس میں 10واں حصہ رزق کا ہے اور 9 حصے صرف تجارت میں رکھے گئے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص صلاحیت رکھتا ہے تو وہ تجارت کر کے اپنا رزق کمائے۔ اچھا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی مزدوری کر کے رزق کما رہا ہے یا ملازمت سے، یا وہ کاشتکاری کرتا ہے، یا وہ تجارت کرتا ہے، یا کوئی اس کا جو بھی ذریعہ رزق ہے، تو رزق کمانے کی 3 نیتیں ہیں جو مستحضر رہنی چاہیے۔ اگر ان نیتوں کے ساتھ وہ رزق کمائے گا تو اس کا رزق کمانا عبادت کہلائے گا۔ پہلی نیت، اپنے آپ کو سوال سے بچانا تاکہ اپنی ضروریات پوری کی جائے۔ وہ کاروبار کرے، وہ مزدوری کرے، وہ ملازمت کرے یا کاشتکاری کرے۔ دوسری نیت جو مستحضر ہو، اپنے وہ لوگ جو آپ کے زیر کفالت ہیں، وہ بوڑھے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کی اولاد ہے یا آپ کی بیوی ہے، جو بھی آپ کے زیر کفالت لوگ ہیں، ان کی کفالت کی نیت سے روزی کمانا کہ میں ان کی اچھی تربیت کر سکوں، ان کو اچھی تعلیم دلوا سکوں، ان کی ضروریات کو پورا کر سکوں، ان کے رہنے کے لیے گھر خرید سکوں اور ان کے اچھے لباس باہم پہنچا سکوں، ان کی غذائی ضروریات کو پورا کر سکوں، بیمار ہو جائیں تو ان کو دوائی لا کے دے سکوں، ان کی شادی بیاہ کے اخراجات پورا کر سکوں۔ تیسرا مقصد، معاشرے کے وہ لوگ جو کسی وجہ سے کما نہیں سکتے، اپاہج ہیں، بیوگان ہیں، اراملہ ہیں، مساکین ہیں، یتاما ہیں، یا وہ زاویے، وہ جگہیں کہ جہاں اخراجات ہوتے ہیں اور وہ معاشرے کی تشکیل کے لیے، آخرت کی بہتری کے لیے وہ جگہیں ضروری ہیں اور ان کے نظم کے لیے پیسے کی بہرحال ضرورت ہوتی ہے، جس طرح یہ مدارس دینیہ ہیں، مساجد ہیں، اور فلاحی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو ادارے ہیں۔ تو اس نیت سے کمایا جائے کہ اگر میری ضرورت اور میرے بچوں کی ضرورت سے رزق زیادہ ہو جائے تو میں اس رزق سے، اس مال سے، اس دولت سے غرباء و مساکین کی مدد کر سکوں گا، اس سے معاشرے کے اپاہج اور کمزور لوگوں کے کام آ سکوں گا، مدارس دینیہ اور مساجد کے نظم کو چلانے کے لیے میرا ایک بھرپور حصہ ہو سکے گا۔ تو اس نیت کے ساتھ وہ کاروبار کرتا ہے۔ ان 3 نیتوں اور اہداف سے ہٹ کر کے رزق کمانا مذموم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اس لیے رزق کماتا ہے کہ میرے پاس دولت فراواں ہو تو میں عیش و عشرت کر سکوں گا، میرے پاس دولت فراواں ہو تو میں اپنی برادری میں، اپنے شریکے میں تفاخر کر سکوں گا، میں عمراء کی فہرست میں آ جاؤں گا اور میں ان میں نمایاں ہو جاؤں گا، یہ مقاصد سفلی مقاصد ہیں، ان کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ تو ان 3 مقاصد کے لیے رزق جتنا بھی کما سکتے ہو آپ کماؤ، اپنی ضروریات کو پورا کرو، اچھے طریقے سے پورا کرو، اپنے بچوں کی ضروریات کو اچھے طریقے سے پورا کرو۔ یجب علی صاحب المال ان یوسع علی عیالہ، صاحب مال پر واجب ہے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے اہل و عیال پر اچھا خرچ کرے، ان کو اچھا لباس پہنائے ضرورت کے مطابق، اسی طرح ان کی اچھی تعلیم کے لیے کوشاں ہو جائے اور ان کی ضروریات اچھے انداز سے پوری کرے۔ اسی طرح آپ غرباء و مساکین کے لیے، مساجد کے لیے اور مدارس دینیہ اور دیگر زاویوں کے لیے آپ جتنا مرضی کھل کے خرچ کریں، اسلام آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن چوتھی نیت اپنے اہداف میں شامل نہ ہونے دیں کہ میرے پاس دولت فراواں ہوگی تو میں عیش و عشرت کر سکوں گا، میرے پاس دولت فراواں ہوگی تو میں محلے میں، گلی میں نمایاں ہو جاؤں گا، میں اپنی برادری میں، اپنے شریکے میں اونچا ہو جاؤں گا اور سارے میری طرف حسرت سے دیکھیں گے۔ اس طرح کی سوچیں ایک صالح انسان کی سوچوں سے مطابقت ہی نہیں رکھتی ہیں۔ تو یہ 3 نیتوں اور 3 اہداف کے لیے رزق کمایا جاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے زیادہ امیر تھے، سب سے زیادہ دولت اصحاب رسول میں اگر کسی کو دی گئی تھی تو وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی۔ جب مکہ سے ہجرت کر کے یہ لوگ مدینہ تشریف لائے تو یہ لوگ سب کچھ چھوڑ کے اسلام کے لیے آ گئے تھے۔
تو حضور علیہ السلام نے انصار کو بھی بلایا اور مہاجروں کو بھی بلایا اور مدینۃ المنورہ میں ان کی مواخات قائم کر دیں۔ ایک انصاری اور ایک مہاجر کو آپس میں بھائی بنا دیا، کہا کہ تم ایک دوسرے کے بھائی ہو اور ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھنا۔ حتیٰ کہ حضور اس طرح ایک انصاری کو اٹھاتے، ایک مہاجر کو اٹھاتے، ان کو بھائی بنا دیتے، پھر ایک انصاری کو اور ایک مہاجر کو اٹھا کر کے حضور ان کو بھائی بنا دیتے۔ آخر میں دو لوگ رہ گئے، ایک حضور اور ایک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اب سارے انصاری کسی نہ کسی مہاجر کے بھائی بن گئے، تو صرف حضرت علی المرتضیٰ رہ گئے اور حضور رہ گئے۔ تو حضور نے فرمایا علی تو میرا بھائی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حضور خود انصار کی جانب ہو گئے اور حضرت علی کو کہا تم مہاجر ہو اور میں اس جانب سے ہو کر کے ہم آپس میں بھائی بن جاتے ہیں۔ تو یہ مواخات حضور نے قائم کیے۔ پھر انصار نے اس مواخات کو نبھایا نا، اگر کسی کے دو باغ تھے تو ایک باغ اپنے انصاری بھائی کو دے دیا۔ حتیٰ کہ ایک صحابی کی دو ازواج تھیں تو اس نے اپنے انصاری بھائی کو کہا اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے ایک بیوی کو طلاق دے سکتا ہوں، انقضاء عدت کے بعد تو اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ یہاں تک جو ہے وہ انہوں نے ایثار اور محبت کی مثالیں قائم کی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو جس صحابی کا بھائی بنایا گیا تھا تو اس نے پیشکش کی، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ آپ کی دولت آپ کو مبارک، آپ مجھے بازار کا راستہ دکھا دیں اور پھر آگے میں جانوں اور میرا کام جانے۔ تو وہ گئے اور آپ کو بازار چھوڑ آئے اور بتایا کہ کاروبار یہاں یہ بہتر ہے۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاروبار کیا، اللہ نے ان کو اتنا رزق دیا کہ اس رزق سے انہوں نے اپنی ضروریات کو بھی پورا کیا، اس رزق سے اپنے اہل و عیال کی ضروریات کو بھی پورا کیا، اس رزق سے آپ نے خیرات بھی کی، صدقہ بھی کیا، غرباء کو بھی دیا، یتیماں کو بھی دیا، مساکین کو بھی دیا، ارامل کو بھی دیا۔ اس رزق سے بھوکوں کو کھانا کھلایا، ننگوں کو لباس پہنایا، جہاں جہاں ضرورت تھی وہاں وہاں انہوں نے پیش کیا۔ ایک مد، صرف ایک مد جو حضور نے ترغیب دی کہ غلام آزاد کیا کرو، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیا، 30,000 غلام آزاد کیے۔ اور جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی 4 ازواج تھی، آپ کی اولادیں بھی تھیں، تو ان اولادوں کو بانٹا گیا اور بیوی کا 8واں حصہ ہوتا ہے، تو وہ حصہ ان 4 ازواج میں بانٹا گیا۔ اس میں باغ بھی تھے، اس میں گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی تھے، اس میں جائیدادیں، زمینیں، مکانات، سب کچھ تھا۔ وہ سب بانٹنے کے بعد 8ویں حصے میں جو صرف سونا آتا تھا وہ ازواج کو بانٹنے کے لیے مزدور صبح سے ہوئے شروع اور ظہر تک کلہاڑوں سے سونا کاٹ کے الگ کرتے رہے۔ اللہ نے اتنا مال حضرت عبد الرحمن بن عوف کو عطا کیا۔ تو اللہ سے مانگو تو دولت قارون نہیں، دولت عثمان مانگو، دولت عبد الرحمن بن عوف مانگو کہ اللہ فراواں دے، جس سے اسلام کو، مسلمانوں کو، اسلامی معاشرت کو، دکھیوں کو، لاچاروں کو بھی فائدہ پہنچ سکے، اور غلاموں کو جس طرح آزاد کیا ان لوگوں نے، ہم بھی اس وقت جو لوگ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں، جن کی بیٹیاں گھروں میں جوان بیٹھی ہیں اور ان کے پاس نہیں ہے ان کو گھر سے اٹھانے کے لیے کچھ، تو یہ اس دور کے اندر ایک مشکل مسئلہ ہے، تو ہم ان کی مدد کر سکیں۔ ہمارے گھر میں دولت کے انبار ہو، ہمارے بینک بھرے ہوئے ہوں، اور ہمارا ہمسایہ اور غریب ساری رات جاگ جاگ کے گزار دے، تو اس سے ہمیں ضرور پوچھ ہوگی، ہم سے سوال کیا جائے گا۔ اس لیے اگر آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس سرمایہ ہے، تو وہ آپ اپنے غریب رشتہ داروں میں، آپ اپنے ہمسایوں میں، آپ اپنے عزیزوں میں ضرور اس کے ثمرات منتقل کیجئے، اور یہ ہمیں اسلام نے ترغیب دی ہے تاکہ جو ہے وہ دولت پھیلتی چلی جائے۔